اس وقت میں دیکھتا تھا کہ انڈیا میں ون مین شو ہوتا تھا، بڑا مجھے رسپانس ملا۔ اس کے بعد تو پھر مجھے سب ون مین شو کے حوالے سے منگوانے لگے۔ بچپن میں نہ تو اتنا معصوم تھا نہ اتنا شرارتی تھا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں آرٹسٹ ہیں، وہ سندھی میڈیا میں اتنا کچھ ملتا نہیں ہے کہ آپ کی سب ضرورتیں یہاں سے پوری ہو جائیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہمارے آرٹسٹ جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان عزیز اللہ خاسکلی، اور آپ دیکھ رہے ہیں زیک ٹی وی۔ آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملاقات کروا رہے ہیں جس نے پاکستان میں سندھ بھر کا نام روشن کیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں معروف کامیڈین اداکار رشید چارن کی۔ تو آئیے آپ کو ملاقات کروا رہے ہیں رشید چارن سے۔ سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جنم کہاں ہوا اور کب ہوا، اور آپ کی والدین محترم کیا کرتے ہیں؟ میرا آبائی گاؤں دادو شہر، دادو سٹی، اور 1953 میں چارن محلہ دادو سٹی میں پیدا ہوا۔ والد صاحب ریونیو میں کاپی ایسٹ تھے، مقصد کلرک تھے، تو ظاہر ہے بڑوں سے لے کے اسی شہر دادو سے تعلق رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا گورنمنٹ ہائی اسکول اور طالب المولا ڈگری کالج سے تعلیم کے حوالے سے وابستہ رہے، اور ساتھ ساتھ میں پھر تھوڑا بزنس بھی کرتے رہے۔ مگر یہ فن کے دنیا میں 1971 سے میں نے ایک سندھی ناٹک تھا، وہاں سے آغاز کیا، اور یہ شوق مجھے دلایا۔ سندھی زبان کے بہت بڑے شعراء ہیں، استاد بخاری، وہ بھی محلے میں ہی رہتے تھے، انہوں نے مجھے شوق دلوایا، تو میں اسٹیج پہ آیا، مجھے بڑا رسپانس ملا، انعامات ملے، تو میرا شوق اور مقصد بڑھ گیا۔ تو اس کے بعد پھر جب دل لگا کے یہ کام کیا، تو بعد میں پھر اسٹیج سے کس بڑی اسٹیج پہ چلے گئے، پھر کوٹا ٹی وی پہ چلا گیا، وہاں اردو پروگرام کے، پھر پی ٹی وی کراچی پہ، ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے آڈیو کیسٹ کامیڈی، اور ساتھ ساتھ میں اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ سندھی فلمیں بنتی تھی جو سینماؤں پہ چلتی تھی 35 اسکرین پہ، تو ان میں بھی میں نے کام کیا۔ 2 پکچر میں کام کیا، ایک کا نام تھا حیدر خان اور دوسری پکچر تھی پلان، تو ان 2 پکچر میں بھی کام کیا، اور پھر ساتھ ساتھ میں پھر سندھی زبان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا کہ ون مین شو کرے، جبکہ اس وقت میں دیکھتا تھا کہ انڈیا میں ون مین شو ہوتا تھا، اور کراچی میں بھی عمر شریف، معین اختر بالے کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ میں صلاح الدین طوفانی، جمیل احمد جمی، شبیلہ، فرید خان، یہ لوگ ون مین شو کرتے تھے، مگر سندھی میں کوئی بھی بندہ نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ ہم اسٹیج پہ بھی کام کرتے ہیں، ابھی ہم ٹی وی پہ بھی آ گئے، چلو فلم میں بھی آ گئے، مگر یہ کمی ہے کہ سندھی زبان میں ون مین شو نہیں ہے۔ وہی پرانا اسٹائل ایک ہوتا تھا جسے سندھی میں مشکرو کہا جاتا تھا، اور ایسا کوئی نہیں تھا کہ کوئی نوجوان پڑھا لکھا کہ اسٹیج پہ کھڑا ہو جائے اور ایک آدھا گھنٹہ پوری دنیا کے لیول پہ کامیڈی کرے، وہ اور کچھ کرداروں کی بات کرے، لوگوں کو ہنسا کے چلا جائے۔ تو یہ اسٹائل مجھے بہت اچھا لگا، تو اس کا آغاز میں نے کیا، اور میں نے کیا چاند کا میڈیکل کالج سے آغاز، تو وہاں بڑا مجھے رسپانس ملا۔ اس کے بعد تو پھر مجھے سب ون مین شو کے حوالے سے منگوانے لگے، پھر سندھ میڈیکل کالج گیا، نواب شاہ میڈیکل کالج گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ کوئی ایسا نوجوان ہے جو ون مین شو کرتا ہے کامیڈی میں، اور پڑھے لکھے لوگ اسے منگوا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو کامیڈی ہوتی تھی وہ اس قسم کی کامیڈی ہوتی تھی کہ مناسب نہیں سمجھتے تھے لوگ کہ ان کو اپنی گیدرنگ میں منگوائیں یا اپنی ذاتی جو فیملی کے پروگرام ہیں انہوں میں منگوائیں، کیونکہ وہ تھوڑا وہ گفتگو جو کرتے تھے ان کا وہ معیار نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر یہ اسٹائل چلا، اس کے بعد 1-2 بندے میں بھی لایا اسی فیلڈ میں کہ بھئی یہ ون مین شو کی ایک روایت سندھ میں آئے۔ پھر یہ ہوا کہ چینل آ گئے، تو 2002 میں چینل آیا KTN، تو انہوں نے مجھے
کال کیا، بولا ہے آپ کمپیئرنگ کریں، ایک شو ہے کامیڈی اس کا، تو میں نے اس کی کمپیئرنگ کی. پہلا میرا پروگرام تھا 2002 میں. اس کے بعد تو پھر میں آرٹسٹ کے طور بھی کام کرنے لگ گیا اسی چینل پہ، پھر رائٹر، ڈائریکشن اور ہوسٹنگ. تو یہ کرتا رہا، کافی سیریل کیے، کافی ڈرامے کیے. جی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ آپ معصوم تھے یا شرارتی تھے؟ بچپن میں نہ تو اتنا معصوم تھا نہ اتنا شرارتی تھا. البتہ یہ ہے کہ آرٹسٹ بننے سے پہلے ہی کچھ یہ ہوتا تھا، کبھی کبھی کوئی چیز بجا لیتا تھا، کبھی کوئی ایسی کامیڈی کو دیکھ لیتا تھا، کبھی تھوڑی کامیڈی کر لیتا تھا. اس قسم کی چیزیں تھیں. باقی اور جس طرح ہوتا ہے وہ کوئی ایسی شرارت وغیرہ کی کوئی بات نہیں. اچھا ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ہر انسان کو اپنی شہرت اچھی لگتی ہے، جب آپ سے لوگ ملتے ہیں، آپ سے سیلفیاں نکلواتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ظاہر یہ ایک آپ کام کرتے ہیں تو اس وقت ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے ری ایکشن میں یہی ہوگا کہ لوگ سیلفیاں بھی نکلوائیں گے، آپ سے پیار بھی کریں گے، آپ ملیں گے بھی، اور آپ بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں، میرا کام لوگوں کو اچھا لگے گا تو لوگ میرے نزدیک آئیں گے اور لوگ مجھ سے سیلفیاں بھی نکلوائیں گے. تو آپ بھی ان سے پیار سے ملیں. کیوں کہ یہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا، یہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے. یہی لوگ ہوتے ہیں، یہی پبلک ہوتی ہے جو اسے داد دیتی ہے اور اسے چاہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑا ایکٹر ہو جاتا ہے. بندہ تو وہی ہوتا ہے، بھئی یہ چھوٹا آرٹسٹ ہے، یہ بڑا آرٹسٹ ہے، بڑا آرٹسٹ ہے، اس سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں. زیادہ لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ کہ اس کا کام ایسا ہے، کام کی وجہ سے چاہتے ہیں، اور اس کا اخلاق بھی. مگر کیا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھے کلاکار کی، ایک اچھے اداکار کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اچھا انسان بھی ہوگا، وہ اچھے کردار کا مالک بھی ہوگا. یہ لازم ہے. اچھا ہم یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ خواہشات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی خواہشات جو تھیں وہ سب پوری ہو گئیں یا کوئی ایسی ہے جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی ہو؟ ظاہر یہ انسان ہے، یہ زندگی ہے. زندگی میں خواہشیں تو انسان کی ساتھ ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ اس حد تک کہ جب میں نیا اسٹیج سے میں نے آغاز کیا تھا اور شروعات کی تھی فنی سفر کی، تو اس وقت یہ خواہش تھی کہ میں کل ٹی وی پہ آؤں گا، میں سینماؤں میں میری پکچر لگے گی. وہ بالکل ہوا تو ظاہر یہ خوشی ہوگی، وہ تو ہماری خواہشیں پوری ہوئی. اچھا ہم یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے جو شادی کی وہ اپنی پسند کی یا والدین کی مرضی سے کی؟ نہیں، وہ ارینج میرج تھا. ہاں ارینج میرج تھا. ظاہر یہ اس میں پسند بھی آ گئی، مگر والدین کے ہی حوالے سے ہوا. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے ماشاءاللہ 10 بچے ہیں، جس میں ایک بچہ ہے وہ LLB کر رہا ہے پیر الہی بخش لا کالج سے، اور ایک بچہ ہے اس کو کوئی جاب، چھوٹی موٹی جاب ہے، اور ایک بچہ ہے وہ کپڑے کی شاپ ہے وہ چلاتا ہے. بچیاں ہیں ان کو بھی پڑھا رہے ہیں، وہ بھی کالج میں پڑھتی ہیں. تو یہ اتنا کر سکے ہیں. اچھا اگر آپ ہمارے ناظرین کو، زیک ٹی وی کے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پیچھے کسی نہ کسی انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور آپ کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے جس کا آپ کے ساتھ اس نے ہر موڑ پہ آپ کا ساتھ دیا ہو. ظاہر یہ کہ والدین کے حوالے سے والد صاحب تو یہی ان کا کوآپریشن تھا کہ ان کو یہ میرا کام برا نہیں لگتا تھا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، اسٹیج پہ کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. مگر یہ ان کا کوآپریشن رہا کہ والد صاحب نے منع نہیں کیا. تھوڑا بہت میں کاروبار کرتا تھا تو یہ رہا. اور باقی یہ ہے کہ اپنی فیلڈ میں، اس فنی سفر میں کچھ میرے دوست ہیں جن کا علم ادب سے تعلق ہے، میڈیا سے تعلق ہے، وہ کافی دوست ہیں، ان کا بڑا سہکار رہا ہے اور وہ بڑا خیال کرتے ہیں. اس میں کچھ کلاکار دوست ہیں، کچھ میڈیا کے اہم پوسٹوں پہ ہیں، تو اس قسم کے دوست ہیں، ان کا بھی ساتھ ہوتا ہے. مگر ساتھ بھی ہوتا ہے
یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے دوست ہوں، اور دوست تب ہوتے ہیں جب آپ کی کوالٹی ہو کہ آپ کے دوست ہوں، اچھے دوست ہوں. تو شکر ہے بہت اچھے دوست ہیں، میڈیا کے بھی بہت اچھے دوست ہیں، علم ادب سے تعلق رکھنے والے بھی بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں. ہمیں ان کے اوپر فخر ہے. تو یہ بھی ایک زندگی کا خوبصورت حصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اچھے دوست ہیں تو آپ زندگی بہت اچھی گزرے گی. اچھا سر، اسکول کالج یا یونیورسٹی کے دنوں میں آپ کو کون سے دن اچھے لگے اور وہ آپ کو یاد ہے ابھی بھی؟ دیکھیں کہ ظاہر کالج کی لائف کچھ اور ہوتی ہے، کاروبار کی لائف کچھ اور ہوتی ہے، اور اپنی شوبز کی لائف کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ سب لائفیں خوبصورت لگی، اچھی لگی. جیسے پھول ہوتے ہیں تو پھول سب اچھے ہوتے ہیں، تو کس کی گلاب کی خوشبو اپنی ہے، موتی کی اپنی ہے. تو میں ہر حال میں خوش ہوتا تھا. اور یہ جو بھی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھا بنائیں. اچھی لائف تب ہوگی آپ کی، آپ کس ادارے میں ہیں وہاں آپ اپنا اچھا ماحول بنائیں، اچھے دوست بنائیں. وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے وہ بنے گا. تو یہ بنانا پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ ہم جس بھی فیلڈ میں رہے وہاں اچھا ہی ماحول ملا اور بہت اچھا رہا. بہت شکریہ رشید چانا صاحب، آپ نے زیک ٹی وی کو ٹائم دیا، بڑی مہربانی آپ کی. جی، آپ نے نامور کامیڈین اداکار رشید چانن کی زیک ٹی وی سے کی ہوئی گفتگو سنی. عید کی خوشیوں میں اپنوں کے ساتھ رہیے، زیک ٹی وی دیکھتے رہیے. کیمرہ مین عبدار ببر کے ساتھ اپنے میزبان عزیز اللہ خاسکلی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.